امام کے ایک بیٹے ہی تھے، امام محمد تقی علیہ السلام، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ پیش کیا، اس میں پیغمبر کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا۔ اور 8ویں امام کے زمانے میں آپ کی عمر 45 برس تک ہو گئی، مگر کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ کو بھی عباسی جو خلفاء تھے یا ان کے چاہنے والے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے ان کی نسل اب ختم ہو گئی ہے، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اب جب ان کی نسل آگے نہ بڑھنے کی بات انہوں نے کہی، تو اللہ نے آپ کو 9ویں امام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا، جن سے نسل چلی تو یہی تقوی ہوئے اور یہی تقوی رضوی ہوئے۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھی منزل 10ویں امام، تو 10ویں امام سے جو نسل چلی وہ نقوی کہلائے۔ تو یہ سادات کرام کا جب آپ شجرہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سادات کرام جس کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ سب معصوم ہیں۔ سب معصوم ہے، یعنی جو نقوی ہے ان کی 10ویں امام کی طرف نسبت، جو تقوی ہے ان کی 9ویں امام کی طرف نسبت، جو رضوی ہیں ان کی 8ویں امام کی طرف نسبت، جو موسوی اور کاظمی ہیں ان کی 7ویں امام کی طرف نسبت، اور آگے بڑھیے جو جعفری ہیں ان کی 6 امام کی طرف نسبت، جو باقری ہیں ان کی 5ویں امام کی طرف نسبت، جو عابدی اور سجادی ہیں ان کی 4تھے امام کی طرف نسبت، جو حسنی اور حسینی ہیں ان کی امام حسن و حسین کی طرف نسبت۔ تو جتنی سادات کی نسبتیں تھیں اماموں تک جا کے ختم ہوتی ہے، اماموں تک جا کے ختم ہوتی ہے۔ اب تاریخ پڑھوں آپ کے سامنے، امام زین العابدین علیہ السلام کو اللہ نے 11 بیٹے دیے، 11 بیٹے دیے، اور 11 بیٹوں میں سب سے بڑے ہمارے 5ویں امام۔ اور ابھی ہم نے قانون بتایا کہ جو سادات پہچانے گئے اماموں کی نسبت سے پہچانے گئے، اماموں کی نسبت سے پہچانے گئے، اور جتنے 9 بیٹوں کے بیٹے ہوئے، اولادیں ہوئی، وہ سب عابدی کہلائی۔ ارے جناب سید نے کتنا امامت کا ساتھ دیا کہ ان کی اولاد میں جو آیا وہ امام کے ذریعے سے پہچانا گیا، جناب سید کے ذریعے۔ سلوات پڑھے محمد